إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تبارك وتعالى في كلامه المجيد النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی، تعریف و توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا سزاوار ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ رب العالمین کی ذات دیکھو، اس نے اپنی تمام مخلوقات میں سے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر کے پیدا کیا اور ہماری رہنمائی، رہبری، کامیابی، کامرانی اور ہمیں صراط مستقیم پر چلانے کے لیے آسمان سے کتابوں کا نزول کیا اور کتابیں نازل کر کے اللہ نے ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری کیا اور ان نبیوں میں سے آخری نبی کا ہمیں امتی بنایا اور تمام نبیوں پر خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت درود و سلام ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم حضرات، جو آیت کریمہ میں نے سورۃ الاحزاب سے تلاوت کی ہے، اس آیت کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے ہے. اور جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے
پچھلے کئی جمعات سے آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی سیرت، ان کے فضائل، ان کے مناقب اور کچھ ان کی زندگی سے جڑے ہوئے اہم واقعات آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ اور اس تعلق سے یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ 11 ازواج مطہرات ہیں جن کو ہم امہات المؤمنین کہتے ہیں، جن کو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت تک آنے والی تمام مومنوں کی مائیں ہیں، جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ہے۔ اور ان 11 میں سے سب سے پہلے جن کا نام آتا ہے وہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی سیرت، ان کی زندگی، ان کے ایمان لانے کا واقعہ اور زندگی سے جڑی ہوئی بہت ساری باتیں اور فضیلتیں آپ کے سامنے پچھلے جمعہ بیان کی جا چکی ہیں۔ اور یہ وہ ازواج مطہرات ہیں جن 11 میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں 2 کا انتقال ہو چکا۔ ایک ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک ہیں زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بقیہ جو ازواج مطہرات ہیں یہ نبی کی وفات کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ محترم حضرات، میں آج کے اس خطبہ جمعہ میں حضرت خدیجہ کے بعد کسی اور ام المؤمنین کا تذکرہ کرنے کے بجائے، کسی اور زوج مطہرہ کا تذکرہ کرنے کے بجائے، ان کی سیرت پر روشنی ڈالنے کے بجائے، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیت ہے، یعنی جو آپ نے 11 شادیاں کی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 11 ازواج مطہرات سے نکاح کیا ہے، یہ نبی کے ساتھ خاص مسئلہ رہا ہے۔ کچھ مسئلے ایسے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص رہی ہیں، یہ امت کے لیے عام نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے بیک وقت 4 شادیاں کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ چیز خاص نہ تھی۔ 4 سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے اور آپ نے 11 شادیاں کی ہیں۔ بات یہ آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ شادیاں کیوں کی؟ 11 شادیاں کرنے کی کیا مصلحت تھی؟ کیا اس کے اندر حکمت تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر 11 شادیاں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، اور دشمنان اسلام کہیں کہیں پر کبھی کبھی ملا کرتے تھے، آج گلی گلی کوچو کوچو اور گاؤں گاؤں میں آپ کو مل جائیں گے اسلام پر انگلی اٹھانے والے، اور خاص کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرنے والے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون نکالنے والے۔ جو کبھی ایک وقت تھا کہ ہم کہیں ڈنمارک میں ہم سنا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کا کسی نے کارٹون نکالا تھا، اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں تو کئی 1 درجنوں آپ کو مل جائیں گے۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہاں پر انگلی اٹھانے والوں کی کمی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت، ان کی زندگی کے تعلق سے جب ہم سیرت پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو دشمنان اسلام نے نبی کو بھی نہیں چھوڑا، نبی کی زندگی کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا۔ خاص کر یہ جو مسئلہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 11 بیویاں ہیں جن سے اللہ کے نبی نے نکاح کیا ہے، اس مسئلے کو لے کر بھی دشمنان اسلام خاموش نہ رہے، انہوں نے بھی انگلیاں اٹھائی ہیں۔ اور میں بات کروں تو 1927 کی بات ہے، تقریباً 1927 کی بات ہے، آریہ سماج سے تعلق رکھنے والا ایک پنڈت جس کا نام تھا سوامی ویوانند، اس نے باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مسئلے پر اس نے کتاب لکھی تھی۔ اس کا نام اس نے ایسے رکھا کہ ایک مسلمان اس کا نام پڑھنے سے بھی کپ کپاتا ہے، اس کی زبان تیار نہیں ہوتی۔ اس نے کہا کہ یہ کوئی رسول، کوئی نبی نہیں تھا، بلکہ ایک طرح کا عیاش پرست تھا، اور ایک طرح کا وہ دل کی خواہشات پورا کرنے والا نبی تھا۔ اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے صرف ایک حصہ، جو آج جس تعلق سے میں بات کر رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں
अज़वाज मुतहरात, ये हम सब की माएँ हैं, उम्महातुल मुमिनीन हैं, इस पर उसने उंगली रख करके कहा कि ये कोई आम रसूल नहीं है, बल्कि उसने उस किताब का नाम रखा रंगीला रसूल। उसने कहा कि रंगीला रसूल, यानी एक तरह का अय्याश परस्त था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस चीज़ को लेकर उसने बहुत ज़्यादा उछाला, बहुत धज्जियाँ उड़ाई। ये आज की नहीं, 100 साल पहले की बात है, 1927 की बात है। और जो है उसने यहाँ तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं। जब उस किताब को मैं पढ़ रहा था, वाकई मुझे हिम्मत ना रही कि आगे कुछ पढ़ सकूं, इसलिए कि हमारे दिलों के अंदर नबी की मोहब्बत है और हम नबी के शहदाई हैं। और इस किताब का जवाब दिया है उसी साल, और जिस स्वामी ने इस किताब को लिखा 60 सफ़ों के अंदर, पतली सी किताब है, रंगीला रसूल, उसने नाम रख करके किताब लिखा 60 सफ़ों में। और तकरीबन उसी साल 1927 की बात ही है, शेखुल इस्लाम मुनाज़िर इस्लाम अबुल वफ़ा मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाहि अलैह, जिनको मुनाज़िर इस्लाम कहा जाता है, बल्कि हिंदुस्तान के अइम्मा ने यहाँ तक कहा है कि हिंदुस्तान के इब्न तैमिया हैं, ये तो हिंदुस्तान के इब्न तैमिया हैं। उन्होंने एक ऐसा इल्मी जवाब लिखा, और मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब लिखी, उसका नाम रखा मुक़द्दस रसूल। ये पाकीज़ा रसूल हैं, ये अच्छे और साफ सुथरे रसूल हैं। वो भी 60 सफ़ों के अंदर पतली सी किताब लिखे, बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दिया, और एक बिल्कुल ऐसे जवाब दिया कि ऐसे ऐसे दलीलों से, ऐसी ऐसी बातों से वाकई जो है वो पढ़ने के लायक किताब थी मुक़द्दस रसूल। तो मैं बताना चाहता हूँ, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, फितनों का दौर है, तरह तरह पर जो है नबी पर और उनकी ज़िंदगी पर उंगलियां उठाने वालों का दौर है। और ख़ासकर हमारा और आपका ताल्लुक़ ज़्यादातर गैरों के साथ होता रहता है। तिजारत में, बिजनेस में, लेन देन में, उठने बैठने में गैरों के साथ होता रहता है। और उससे और आगे कहूँ तो हमारे जो नौजवान हैं, ख़ासकर जो इल्मी तबक़ा से ताल्लुक़ रखने वाले, एजुकेशन से जुड़े हुए जो हमारे नौजवान हैं, कॉलेजों में पढ़ने वाले, यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले, या किसी कंपनी में जॉब करने वाले, जहाँ पर क्रिश्चियंस की स्कूलें, कॉलेजेस रहते हैं, और किसी कंपनी में काम करने वाले अगर कोई मुसलमान है तो उसका मैनेजर कोई गैर मुस्लिम होगा, ईसाई होगा, तो उनके जहनों के अंदर ये बात बिठाई जाती है, गैरों के जहनों में ये बात बिठाई जाती है। बल्कि अगर मैं कहूँ तो ये जो ईसाई के जितने मिशनरीज हैं, यानी ईसाई जो उनका जो मजहब है, क्रिश्चियनिटी जो उनका मजहब है, उनके इस मजहब को फैलाने के लिए जितने उनके मुबल्लिगीन हैं, जितने उनके तबलीग करने वाले हैं, बाकायदा उन्हें सिखाकर भेजा जाता है फील्ड के अंदर। अब इस मैदान के अंदर ये सिखा करके भेजा जाता है कि अगर जब रिलीजियस की बात होगी, जब मजहब की बात होगी, जब तुम्हारा आमना सामना किसी मुसलमान से हो जाए, तो जैसे ही तुम्हारा सामना किसी मुसलमान से हो जाए, इस्लाम पर बात करने के लिए वो तैयार हो जाए, तो देखो कि जब ईसाई मजहब पर कुछ हमला बोलने ही वाला है, तो ऐसे करो तो सबसे पहले जो उनका नबी है, जो मोहम्मद है, मोहम्मद का जो एक उनका खास जो मसला है, बीवियों का है, जो 11 शादियां उसने की हैं, उस पर जो है तुम खूब बोलना शुरू कर दो, मुसलमान खामोश हो जाएगा, मुसलमान खामोश हो जाएगा, वो कुछ बोल नहीं पाएगा। उससे पहले जैसे वो अटैकिंग पोजीशन में था तो फौरन डिफेंस पोजीशन में आ जाएगा, अपने आप के बचाव में आ जाएगा, खामोश हो जाएगा। मोहतरम हज़रात, ये मसला बिल्कुल सही भी है। कितने ऐसे मुसलमान हैं, चाहे जो है एजुकेटेड हों या इलिटरेट हों, चाहे पढ़े लिखे हों, चाहे जो जाहिल हों, लेकिन नबी की सीरत तो पढ़ते हैं, हम जो उनके शहदाई ज़रूर हैं, हम उनकी मोहब्बत के मतवाले ज़रूर हैं, लेकिन नबी की ज़िंदगी के साथ जो ये मसला जुड़ा है, आपके साथ जो ये ख़ास है, जो अल्लाह के नबी ने 11 शादियाँ की हैं, 11 निकाह आपने किया है, इसके पीछे क्या मसलहत थी, मैं समझता हूँ कि सब के सब जो है जानते नहीं हैं। मालूम नहीं अल्लाह के नबी ने क्यों 11 शादियाँ की थी। अगर अल्लाह ना करे या हो जाए हमारा किसी गैर से सामना, किसी ईसाई से, किसी गैर से, किसी मुशरिक से, काफिर से हो भी जाए आमना सामना, अगर सामने वाला इस मसले को उठा दे हमारे सामने कि तुम्हारे नबी ने तो जो है 11 शादियां की हैं, तुम्हारा नबी तो ऐसे हैं वैसे हैं, हमारे पास कोई इल्मी जवाब नहीं है, हमारे पास कोई
علمی جواب نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی جو ہے جانکاری بھی نہیں ہے، اور ہم علم سے ہم دور بھی ہیں۔ اسی لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ کتابوں کے حوالوں سے اور علمی روشنی سے علم کی روشنی میں آپ کے سامنے بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں جو کی ہیں، اس کی کیا حکمت تھی، اس کی کیا مصلحت تھی، اس لیے کہ ہمارا موضوع اسی امہات المؤمنین سے جڑا ہوا ہے۔ آج دشمنان اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے جو الزامات لگاتے ہیں، طرح طرح کے جو الفاظ جو جملے استعمال کرتے ہیں، سن کے جو ہے بڑا تعجب ہوتا ہے۔ ہم اس کا کیسے جواب دیں؟ ہم ایسے لوگوں کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ڈیفنس کیسے کریں؟ ہم ان کا دفاع کیسے کریں؟ میں سمجھتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں سے جو آپ نے 11 شادیاں کی ہیں، ان میں سے جو سب سے پہلی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان صرف اس زندگی کو پڑھ لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی، سب سے پہلی شادی جو اللہ کے نبی کی جڑی ہوئی خدیجہ کے ساتھ، اس کو اگر غور سے پڑھ لے، اس کو سمجھ لے، میں سمجھتا ہوں کہ کسی غیر مسلم کو جواب دینا بالکل آسان بھی ہو جائے گا، بالکل آسان بھی ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ کے ساتھ جو ہوا، اس وقت اللہ کے نبی کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال کی عمر تھی، 25 سال کی عمر تھی۔ اور 25 سال ایک نوجوان کے لیے جوش کی عمر ہوتی ہے، جذبے کی عمر ہوتی ہے، شوق کی عمر ہوتی ہے، کچھ کرنے کا جو ہے اس کے اندر لگن، کچھ کرنے کی تڑپ اس کے اندر ہوتی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ تمہارا رسول نعوذ باللہ رنگیلا رسول ہے، کہ تمہارا رسول جو ہے کہ وہ شہوت پرست ہے، نفسانی خواہشات کا دل دادا ہے، اس نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے 10 11 شادیاں کی ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ کے نبی کی عمر 25 برس تھی، بالکل جوانی کی عمر تھی۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلا نکاح کس سے کیا؟ بیوہ خاتون سے کیا، بیوہ خاتون سے کیا۔ اگر ایک نوجوان کے اندر جب اتنی زیادہ تڑپ تھی، اگر نعوذ باللہ ہمارے رسول اگر رنگیلا ہوتے کہ ہمارے رسول کے اندر نفسانی خواہشات کا جذبہ ہوتا، ان کی خواہش پوری کرنے کا مرحلہ ہے، تو شادی کرتے تو کسی نوجوان لڑکی سے کرتے، کسی کنواری لڑکی سے کرتے، لیکن اللہ کے نبی نے نکاح کس سے کیا؟ ایک بیوہ عورت سے کیا۔ اچھا، دوسرا نقطہ سنیں، بیوہ کو تو کیا، لیکن بیوہ بھی کیسی بیوہ؟ بیوہ بھی کیسی بیوہ؟ عمر کے اندر دیکھیں تو اتنا ڈفرنس ہے، اتنا تفاوت ہے، اتنی دوری ہے۔ اللہ کے نبی کی عمر 25 برس کی، بالکل نوجوان ہے۔ حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس کی، 40 سال کی تھی۔ 15 سال کا جو ڈفرنس ہے، بتاؤ ایک نوجوان جو عیاش پسند ہو، ایک بیوہ عورت جو 40 سال کی ہو، اس کے ساتھ کیسے جو ہے دل کی خواہشات پوری کر سکتا ہے؟ ہمارے اللہ کے نبی ایسے خواہش پرست نہیں تھے، شہوت پرست نہیں تھے، اور ایسے جو ہے رنگیلے نہیں تھے کہ دل کی خواہشات جیسے آئیں جیسے کر لیں۔ اس سے بڑھ کر اگر ایک بات اور پیش کروں میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کیے تو بیوہ سے کیے، اور ان کی عمر 40 برس کی تھی حضرت خدیجہ کی، 15 سال کا تفاوت تھا، ڈفرنس تھا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ تھیں، اللہ کے نبی نے دوسرا نکاح نہیں کیا، دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اگر دل کی خواہش پوری کرنے والے ہمارے نبی ہوتے، دل کی خواہشات اور نفسانی خواہشات کو پوری کرنے والے ہوتے، تو حضرت خدیجہ کی شادی جیسے ہوتی کوئی اور دوسروں کو بھی شادی کر لیتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عادت کے نہیں تھے، صاف ستھرے تھے، مقدس رسول تھے، اور آپ کی عزت صاف تھی، پاک تھی، شفاف تھی۔ جب تک حضرت خدیجہ موجود تھی، زندہ تھی، اللہ کے نبی نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اور یہ بھی سنیں، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، اس وقت اللہ کے نبی کی عمر کتنی تھی؟ 53 سال کی تھی، 50 پر 3 سال کی تھی۔ اب دیکھو 25 برس کی عمر میں شادی کرتے ہیں، نوجوان تھے، لیکن حضرت خدیجہ کی وفات ہوتی ہے تو اس وقت اللہ کے نبی کی عمر کتنی؟ 53 سال کی تھی، جوانی ختم ہو گئی، بڑھاپے میں جو قدم رکھ چکے ہیں۔ اور بقیہ جو 10 شادیاں ہیں حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد، بقیہ جو 10 شادیاں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال کے بعد کی ہیں، 53 سال کے بعد کی ہیں۔
اور اگر اللہ کے نبی ایسے خواہش والے نفسانی خواہشات والے ہوتے تو 53 سال کا انتظار کیوں کرتے؟ حضرت خدیجہ کی وفات کا انتظار کیوں کرتے؟ پہلے ہی کر لیتے، اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتے، اپنے دل کی خواہش پوری کر لیتے، لیکن ہمارے نبی نے ایسا نہیں کیا۔ اب یہ بھی سنتے چلیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ کی وفات تک کوئی دوسری شادی نہیں کی، ان کے وفات کی بعد ہی بقیہ 10 شادیاں کی ہیں، اس کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ ایسی کیا مصلحتیں تھیں، ایسی کیا حکمتیں تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ 10 شادیاں کی ہیں؟ اس کی حکمتیں کچھ بیان کی جاتی ہیں کتابوں کے اندر۔ سب سے پہلی حکمت تو یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض خواتین سے شادیاں اس لیے کی ہیں کہ وہ خواتین اسلام کے لیے بڑی بڑی قربانیاں انہوں نے دی تھیں، اسلام کے لیے انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں انہوں نے دی تھیں، اور ان قربانیوں کے بعد وہ خواتین بیوہ ہو گئی، بے سہارا ہو گئی، اور ان کے بچے یتیم ہو گئے۔ ان قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قربانی کا صلہ دیتے ہوئے انہوں نے دل میں نیت کی، دل میں سوچا کہ ان کو اسلام کا سب سے بڑا درجہ ملنا چاہیے۔ ان قربانیوں کا صلہ اللہ کے نبی نے یہ دیا، ام المؤمنین کا خطاب اللہ کے نبی نے دے دیا، شادی کر کے نکاح کر کے، تاکہ آنے والے قیامت کی صبح تک کے لیے ان کا جب جب نام لیا جائے ام المؤمنین نام رکھا جائے۔ ان قربانیوں کا صلہ اللہ کے نبی نے ام المؤمنین سے دیا۔ اور دوسری بات، جو وہ بیوہ ہو چکی تھی ان کے لیے کوئی سہارا نہیں تھا، اللہ کے نبی شادی کر کے ان کا سہارا بن گئے۔ ان کے بچے جو یتیم ہو گئے تھے ان کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں تھا، اللہ کے نبی نے شادی کر کے ان بچوں کی کفالت کی ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی نے سہارا دینے کے لیے بقیہ اوروں سے جو ہے اللہ کے نبی نے شادی کی۔ ان میں سے سر فہرست ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ ان کے تعلق سے آتا ہے کہ اسلام لائی۔ جیسے ہی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اپنے شوہر، ان کے شوہر کا نام تھا عبید اللہ سے ان کی شادی ہوئی، اور شادی جیسے ہوئی مکہ کے اندر ظلم و ستم عام ہو گیا۔ انہوں نے مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے حبشہ دونوں مل کر کے چلے گئے۔ جیسے ہی حبشہ جانا تھا، دیکھو ہجرت کرنا بہت بڑی قربانی ہے، بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ ایک تو یہاں قربانی دی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہجرت کر کے جیسے ہی حبشہ چلی گئیں، وہاں دیکھو کتنی بڑی آزمائش سے گزرنا پڑا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ ان کا جو شوہر تھا عبید اللہ مرتد ہو گیا، اسلام کو اس نے چھوڑ دیا، عیسائی مذہب اس نے قبول کر لیا۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے معلوم ہوا کہ ام حبیبہ اس نے اسلام کے خاطر، انہوں نے اسلام کے بچاؤ کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے، ظلم و ستم سے بچنے کے لیے مکہ چھوڑ کر حبشہ گئیں، انہوں نے سب سے بڑی قربانی پیش کی۔ وہاں جانے کے بعد آزمائش یہ ہوئی کہ عبید اللہ مرتد ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اچھی نہ لگی، لیکن اچھا یہ ہوا کہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجاشی کو خط لکھتے ہیں کہ ام حبیبہ کی حفاظت کرنا، اور جو اللہ کے نبی ایک صحابی کو بھیجتے ہیں اور انہیں مدینہ بلوا لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر کے جاتے ہیں، وہاں ام حبیبہ سے نکاح کر لیتے ہیں۔ دیکھو اس قربانی کا صلہ اللہ کے نبی نے ام المؤمنین کا خطاب دے کر کے آنے والی امت کے لیے ماں کا درجہ دے کر کے جو ہے اللہ کے نبی نے صلہ دیا۔ اور دوسرا، ام حبیبہ جو بیوہ ہو گئی تھی، بچے جو یتیم ہو گئے تھے، ان کے سہارے کے لیے اللہ کے نبی نے ان سے نکاح کیا۔ ایسے ہی ایک اور ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں آتا ہے، جو اپنے شوہر ابو سلمہ کے ساتھ وہ بھی جو ہے مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ مکہ والے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو روک لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے ام سلمہ تم کہاں جا رہی ہو؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ دیکھو یہ میرے شوہر ہیں ابو سلمہ، میں مسلمان ہو چکی ہوں، ہم اسلام کے اندر داخل ہو گئے ہیں، ہم مدینہ جانا چاہتے ہیں۔ مکہ والوں نے ام سلمہ کو روک لیا، کہا کہ اے ام سلمہ سنو، تم یہاں مکہ میں پیدا ہوئی ہو، یہاں مکہ کے رہنے والی ہو، یہ تمہارے بچے مکہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں، تم مکہ چھوڑ کر نہیں جا سکتی، تمہارا یہ شوہر ابو سلمہ یہ جانا چاہے تو چلا جائے، ہم اسے روکیں گے نہیں۔ چنانچہ ابو سلمہ یہ جو ان کے شوہر تھے مدینہ چلے جاتے ہیں، ام سلمہ کو روک لیا جاتا ہے، بچوں کو روک لیا جاتا ہے، اور وہ روزانہ روتی تھی
تڑپتی تھی شوہر کی یاد میں، بچے باپ کے نام سے یاد کرتے تھے. یہ ساری چیزیں دیکھ کر مکہ والے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیتے ہیں، جاؤ اپنے شوہر کے پاس مدینہ چلے جاؤ. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو لے کر شوہر کے پاس چلی جاتی ہیں. دیکھو اتفاق کی بات ہے، جیسے مدینے کے اندر جاتی ہیں، چند دن نہیں گزرتے، اپنے شوہر کے ساتھ چند دن نہیں گزرتے، شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے. شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زیادہ دکھ میں، درد میں، رنج میں، مصیبت میں مبتلا ہو جاتی ہیں کہ میری کیا آزمائش ہے کہ جب میں ہجرت کرنا چاہتی تھی مجھے روک لیا گیا اور مجھے شوہر سے جدا کر دیا گیا. جب لوگوں نے مجھے بھیجا اپنے شوہر کے ساتھ میں لمبی زندگی نہیں گزار سکی، اور یہاں آ کر کے جو ہے دیکھا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے ام سلمہ، رونے کی ضرورت نہیں، غم کرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں دعا سکھلاتا ہوں، اس دعا کو تم ضرور پڑھنا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے اچھا بہترین بدلہ عطا کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھلاتے ہیں، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. بہت اچھی دعا ہے، آپ اس دعا کو یاد کریں، سیکھیں. انسان کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں. انسان کی ایک چیز ضائع ہو جائے، کچھ گم جائے، یا کوئی گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، انسان یہ سوچ کے نہ بیٹھے کہ سب سے بڑا نقصان میرا ہی ہوا ہے. اس دعا کو یاد کریں. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسے ہی ہوا تھا. اللہ کے نبی پہنچتے ہیں، کہتے ہیں کہ ام سلمہ اس دعا کو ضرور پڑھو. پڑھتی ہیں، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. کیا اس دعا کا مطلب؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہ جو مصیبت میری زندگی میں یہ لگی ہے، یہ لائق ہوئی ہے، واخلف لی خیرا منہا، اللہ تو اس سے اچھا بہترین بدلہ اللہ تو مجھے عطا کر. جب یہ دعا پڑھتی تھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سوچتی تھی اس دعا پر غور کرتے ہوئے کہ اس دعا کے اندر اللہ کے نبی نے مجھے سکھایا ہے کہ اللہ جو مصیبت مجھے پہنچی ہے میرے شوہر کا انتقال ہو کر، اس سے اچھی بہترین چیز اللہ تو مجھے عطا کر. تو سوچتی تھی کہ سب سے اچھا تو اس دنیا کے اندر میرا شوہر ابو سلمہ تھے، وہ انتقال کر گئے، تو اس سے اچھی اور چیز مجھے کیا مل سکتی ہے. غور کرتی تھی. لیکن جیسے چند دن گزرے، ان کی عدت ختم ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیوہ تھی، بچے تھے ان کے ساتھ، ان کے سہارے کے لیے اور ان کی کفالت، بچوں کی کفالت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا پیغام بھیجتی ہیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو جاتی ہیں. تب انہیں سمجھ میں آتا ہے اللہ کے نبی نے جو دعا سکھلائی تھی کہ اللہ میرا شوہر جو انتقال ہوا، جو مصیبت مجھے پہنچی ہے، اس سے اچھا بہترین بدلہ عطا کر. اب مجھے سمجھ میں آیا کہ میرے شوہر سے اچھی چیز، اچھے انسان کوئی ہو سکتے ہیں، ابو سلمہ ہیں. ابو سلمہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر لیتے ہیں. جو 53 سال کے بعد کی عمر اللہ کے نبی جن سے نکاح کیے ہیں، اکثر زیادہ تر بیوہ تھی، کسی کے سہارے کے لیے، بچوں کی کفالت کے لیے، بے سہارا جو تھی انہیں سہارا بننے کے اللہ کے نبی نے یہ جو ہے قدم اٹھایا. تو سب سے پہلی حکمت یہی تھی کہ قربانیوں کا صلہ دینے کے لیے، بے سہاروں کا سہارا بننے کے لیے اللہ کے نبی نے نکاح کیا تھا. دوسری حکمت یہ بیان کی جاتی ہے، دشمنوں کی دشمنی کو توڑنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر عورتوں سے شادی کیے ہیں. اکثر جو ہے عورتوں سے اللہ کے نبی نے اپنے ازواج مطہرات میں جن سے شادیاں کی ہیں، ان میں سے ایک حکمت یہ بھی تھی، دشمنوں کی دشمنی کو کمر توڑنے کے لیے اللہ کے نبی نے شادیاں کی ہیں. کیا مطلب ہے؟ ازواج مطہرات میں سے 3 ازواج مطہرات ایسے ہیں، امہات المؤمنین میں سے، اللہ کے نبی کے ازواج میں سے 3 امہات المؤمنین ایسی ہیں جن کے باپ اسلام کے کٹر دشمن تھے، نبی کے سخت مخالف تھے، کافر تھے. ایک تو اس کے اندر یہودی بھی تھا. اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ان کی بیٹی مسلمان ہو گئی ہے، اسلام کے اندر آ گئی ہے، اگر میں اس سے شادی کر لوں، نکاح کر لوں، دشمن کی کمر ٹوٹ جائے گی، وہ دشمنی اسلام کے ساتھ نہیں کر پائے گا. کیوں نہیں کر پائے گا؟ عرب والوں کے اندر ایک عادت تھی، عربوں کی ایک عادت تھی کہ ہر کسی کے ساتھ وہ جو ہے دشمنی کرتے تھے، لیکن گھر کا جو داماد ہوتا تھا، داماد کے ساتھ کبھی انگلی نہیں اٹھاتے تھے، داماد کے سامنے کبھی انگلی نہیں اٹھاتے، داماد کے سامنے کبھی آواز بلند نہیں کرتے، داماد کے ساتھ کبھی بھی احتجاج نہیں کرتے تھے. اس وجہ سے عرب کیا سوچتے تھے، آگے چل کر میری بیٹی کسی کے یہاں داماد بنے، بہو بنے گی،
کہ سسرال کے یہاں جائے گی، ہم جو ہے لڑکی کے گھر والوں کے سامنے جھکنا پڑے گا، اس ڈر سے بچپن ہی میں بچیوں کو مار دیا کرتے تھے، بچپن ہی میں جو ہے لڑکیوں کو درور کر دیا کرتے تھے۔ اب دیکھو اللہ کے نبی نے موقع کی نزاکت کو دیکھا، ان میں سے اپنی ازواج مطہرات میں سے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 ازواج مطہرات ہیں۔ ان کے باپ اسلام کے سخت دشمن تھے، نبی کے کٹر دشمن تھے۔ ان میں سے سر فہرست ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کس کی بیٹی تھی؟ ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ ابو سفیان کون ہے؟ آپ اسلام کی جو دوسری جنگ عظیم ہے، جنگ احد جس کو کہتے ہیں، جنگ بدر تو پہلی جنگ ہے، دوسری جو جنگ ہے جنگ احد، یہ کیسی جنگ ہے؟ مسلمانوں کی جیتی ہوئی جنگ، ہار دیا مسلمانوں نے، کافروں نے دوبارہ پلٹ کر آ کر مسلمانوں پر حملہ کیا۔ یہ جو پلان تھا، یہ جو آئیڈیا تھا دوبارہ پلٹ کر آ کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کا، یہ کس کی سوچ تھی؟ یہ کس کا آئیڈیا تھا؟ یہ کس کی جو ہے یہ کس کا دماغ تھا؟ ابو سفیان کا دماغ تھا۔ ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لیتے ہیں، نکاح کر لیتے ہیں۔ اب دیکھو اللہ کے نبی شادی کر لیے، اور ان کے جو باپ تھے ابو سفیان، اسلام کے سخت ترین دشمن، نبی کے کٹر دشمن، لیکن بیٹی کو تو بات کرنا تھا، بیٹی کے پاس آتے بات کرنے کے لیے، اللہ کے نبی کے گھر آنے پر مجبور تھے۔ اللہ کے نبی گھر کے اندر موجود ہیں، وقت کا سب سے بڑا دشمن بیٹی کو بات کرنے کے لیے اللہ کے نبی کے گھر آتا اور اپنی بیٹی سے بات کرتا، خود اللہ کے نبی کی بھی خیر خیریت پوچھتا۔ دیکھو ایک دشمن تھا تو سب سر چڑھ کر کے اسلام کے خلاف بولتا تھا، لیکن جیسی بیٹی کی شادی ایک نبی کے ساتھ ہو گئی، کھم گیا، جھک گیا، اس کی شرارت کم ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی کی حکمت یہ بھی تھی کہ بعض عورتوں سے، بعض ازواج مطہرات سے آپ نے شادیاں اس لیے کی ہیں دشمن کی جو ہے دشمنی کم کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے تیسری حکمت یہ بیان کی جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زیادہ شادیاں کی ہیں دعوت و تبلیغ کی خاطر، دعوت و تبلیغ کی خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شادی کیا کرتے تھے۔ ان میں سے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ازواج مطہرات ہیں ان میں سے ایک نام ہے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے ان کے ساتھ نکاح کیوں کیا، شادی کیوں کی؟ اسلام کی دعوت کی خاطر، اسلام کی تبلیغ کی خاطر۔ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ بنو مستلق ایک علاقہ ہے، ایک قبیلہ ہے۔ بنو مستلق کا جو سردار تھا حارث کی بیٹی جویریہ ہیں۔ بنو مستلق کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، مسلمانوں کو جیت نصیب ہوئی، کافر ہار گئے، مسلمانوں نے حملہ کیا، قبضہ کیا بنو مستلق والوں کو، اور مال غنیمت کے اندر آپ جانتے ہیں مال غنیمت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، بچے، بوڑھے، عورتیں، جوان اور سب اسی طریقے سے مال کے اندر گھوڑے ہیں، تلوار ہیں، نیزے ہیں، کھانے پینے کی چیز، ساری چیزیں جو ہے مال غنیمت کے اندر آ جاتی تھیں۔ جیسے بنو مستلق کے اوپر مسلمانوں کو جیت نصیب ہوئی، مسلمان جیت گئے اور بنو مستلق کے لوگ مال غنیمت میں جو ہے مدینے کے اندر آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹوارا کیا، چیزوں کو تقسیم کیا، یہ فلاں گھوڑا فلاں کے لیے، یہ فلاں ہتھیار فلاں کے لیے۔ جب جو ہے عورتوں کی تقسیم ہوئی، اس کے اندر بنو مستلق قبیلے کا جو سردار تھا حارث کی جو بیٹی جویریہ تھی، اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابھی اسلام قبول نہیں کی تھی، انہوں نے ایک صحابی کے حق میں دے دیا، یہ لو تمہارے لیے ہے۔ ایک صحابی اپنی جو ہے اس جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے اپنے پاس رکھے رہے، چند دن گزرے، وہ سردار کی بیٹی تھی، شاہانہ زندگی اس نے گزاری تھی، لیکن ایک جو ہے لونڈی بن کر کیسے زندگی گزار سکتی تھی؟ دن رات ان کو جو اچھا نہ لگا، اپنے اس صحابی سے، اپنے مالک سے کہتی ہیں جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو جو ہے شریعت کے اندر، اسلام کے اندر، عربی کے اندر مکاتبہ کہتے ہیں۔ مکاتبہ کے معنی جو غلام ہے، جو لونڈی ہے، اپنے آقا سے ڈیل کرے گی، آپس میں جو معاہدہ ہوگا، اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے تو کتنا پیسے چاہیے، کتنے پیسے چاہیے آپ مقرر کرو، وہ رقم میں آپ کو لوٹا دوں گا، آپ مجھے غلامی سے آزاد کر دیجئے۔ اگر مالک راضی ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مکاتبہ۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحابی سے کہتی ہیں آپ کو اتنی رقم میں دے دوں گی، آپ مجھے چھوڑ دیں، غلامی سے آزاد کر دیں۔ چنانچہ صحابی تیار ہو جاتے ہیں۔ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول
دیکھو میرا باپ یہودی ہے اور بنو مستلق کا سردار ہے، میں نے ایک شاہانہ زندگی گزاری ہے، میں فلاں تمہارے آپ کے صحابی کے ساتھ ایک لونڈی بن کر کے زندگی گزارنا میرے بس کی بات نہیں، میں نے مکاتبہ کر لیا ہے، آپس میں جو ہے ہم نے صلاح مشورہ کر لیا ہے کہ اتنی رقم مجھے ادا کرنا ہے، اللہ کے رسول آپ مجھے چند دینار مجھے دے دیں، چند رقم مجھے دے دیں، میں دے کر آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں تمہیں دے دوں گا، لیکن دوسرا اختیار آپ کو ہے۔ ایک تو اختیار آپ کو ہے کہ آپ مکاتبہ کر کے آزاد ہو سکتی ہیں، رقم میں تمہیں دے دوں گا، لیکن دوسرا اختیار آپ کو یہ بھی ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اگر تم مجھ سے نکاح کر لو گی تم امت کی ماں بن جاؤ گی، ام المؤمنین کا خطاب لگ جائے گا، اور جو ہے تم میرے نکاح میں آ سکتی ہو، تم ویسے بھی آزاد ہو سکتی ہو۔ اللہ کے نبی کی وہ سوچ، وہ فکر، اللہ کے نبی بڑے دور اندیش انسان تھے۔ کیوں شادی کرنا چاہتے تھے؟ اس لیے کہ وہ قبیلے بنو مستلق سردار کی بیٹی تھی، اگر میں ان سے نکاح کر لوں، شادی کر لوں، تو بقیہ جو لوگ غلامی کے اندر ہیں سارے کے سارے جو اسلام قبول کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنا پیغام دیا اور شادی ہو گئی۔ جیسے شادی ہونا تھا، جویریہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح ہونا تھا، وہ جو جتنے صحابہ کے پاس وہ جو لونڈیاں تھیں، غلام تھے، انہوں نے صحابہ نے یہ فکر کیا، یہ سوچا ارے بنو مستلق کے سردار کی بیٹی اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ نکاح کر لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بنو مستلق اللہ کے نبی کا سسرال ہے، سسرال والوں کو، ان کے گاؤں والوں، ان کے قبیلے والوں کو ہم غلام بنا کر کیسے رکھ سکتے ہیں، ہم ان کو لونڈیا بنا کر کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہم قربانی دیتے ہوئے سب کو ہم آزاد کرنا چاہتے ہیں، بندوں کی غلامی سے ہم آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ سارے صحابہ نے بنو مستلق والوں، قبیلے والوں کو آزاد کر دیا۔ جیسے آزاد کرنا تھا، وہ جتنے لونڈیاں تھیں، جتنے غلام تھے، صحابہ کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری تھی، انہوں نے صحابہ کے اخلاق کو پڑھا تھا، دیکھا تھا، ان کے طور طریقے، ان کے محبت، ان کے الفت کو انہوں نے دیکھا تھا، اور وہ آزاد ہو کر اپنے بنو مستلق کو کیوں جانا چاہتے؟ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، سارا کا سارا قبیلہ جو مسلمان ہو جاتا ہے، اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ صرف ایک جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاطر سارا بنو مستلق جو ہے اسلام قبول کر لیتا ہے۔ یہ وجہ سے اللہ کے نبی نے جویریہ سے شادی کرنے کی، یہ دور اندیش تھی اللہ کے نبی کی، دور کی سوچ رکھنے والے صحابہ اللہ کے نبی تھے جو جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تھا۔ اور چوتھی حکمت یہ بیان کی جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی ہیں، شریعت کا کوئی اہم مسئلہ، کوئی اہم بات جس کی وضاحت کرنا ہو، زبان سے کہنے کے بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر اپنی جو عملی پریکٹیکل لائف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لا کر کے بتانا چاہتے تھے شریعت کے کسی مسئلے کو۔ مسئلہ کیا تھا؟ عربوں کے یہاں یہ عادت تھی، بچوں کو لے کر پالتے تھے، آج بھی ہے ہمارے یہاں عادت ہے، بچوں کو لے کر پال لیتے ہیں۔ کسی کے یہاں لڑکیاں زیادہ ہیں، لڑکے کی خواہش ہے، کسی کے یہاں لڑکے کو لے کر پال لیتے ہیں، کسی کے گھر میں لڑکے ہی لڑکے ہیں، لڑکی کی خواہش ہے، کسی کو لے کر پال لیتے ہیں، کسی کے یہاں اولاد ہی نہیں ہے، جو بھی مل جائے لے کر کے پال لیتے ہیں۔ یہی عادت عربوں کے یہاں بھی تھی، وہاں بھی جو ہے طریقہ تھا، لیکن ان کے پاس یہ عادت تھی کہ جس بچی کو لے کر پال لیتے تھے تو عرب کیا کرتے تھے، اس بچے کا نام کے ساتھ اپنا نام جوڑ دیتے تھے۔ مثال کے طور پر زید کسی کا نام ہے اور اس کے باپ کا نام ہے حارثہ، زید کے باپ کا نام ہے حارثہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کیے، یہ زید بن حارثہ حضرت خدیجہ کے پاس غلام تھے، اللہ کے نبی نے گفٹ میں دے دیا، ہدیے میں دے دیا، کس کو؟ اللہ کے نبی کو، کہ اللہ کے رسول آپ اس غلام کو استعمال کیجئے۔ زید کس کے بیٹے ہیں؟ حارثہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے یہاں رکھ لیے، چھوٹے سے لے کر بڑا کیے، پالے پوسے، یہاں تک کہ شادی بھی ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو اپنا بیٹا مانتے تھے۔ نام کیا بولتے تھے؟ زید بن حارثہ نہیں، زید بن محمد کہلانے لگے، زید بن محمد کے نام سے سارے صحابہ بلانے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کو توڑا، اور یہ بھی عربوں کے یہاں عادت تھی کہ زید بن جو اپنے منہ لے پالک جو بیٹا ہوتا ہے، لے کر پال لیا جاتا ہے، وہ اپنا حقیقی بیٹا سمجھتے تھے، اور اس کی جو بیوی ہوتی تھی اپنی حقیقی بہو سمجھتے تھے۔ اللہ نے اس مسئلے کو توڑا، کہا کہ تمہاری عادت یہ صحیح نہیں ہے، وہ جس کا باپ ہے اصل میں اسی کا بیٹا ہے، تم لے کر پال لینے سے تمہارا بیٹا نہیں بن جاتا۔
زید بن محمد جو تم کہتے ہو یہ محمد کا بیٹا نہیں ہے، زید بن حارثہ یہی صحیح ہے، اور اس کی جو بیوی ہوگی یہ تمہاری خاص بہو نہیں ہوگی۔ جب بیٹا تمہارا نہیں ہو سکتا تو اس کی بیوی تمہارے لیے بہو کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر اس آدمی نے اپنی بیوی کو کسی بہانے چھوڑ دیا، طلاق دے دیا، یا پھر جو ہے وہ اس کا انتقال ہو گیا، تو تم اس عورت سے شادی کر سکتے ہو۔ یہ مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے بتانے کے بجائے پریکٹیکل لائف میں اس کو واضح کرنا چاہتے تھے، بتانا چاہتے تھے۔ کیسے؟ ایک امہات المؤمنین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں ایک ہے جن کا نام ہے زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اصل میں انہی کی بیوی تھی۔ کس کی؟ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ جب تک یہ ان کی زوجیت میں تھی، اللہ کے نبی ان کو بیٹا بھی مانتے تھے اور ان کو جو ہے بہو بھی مانتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب جب پڑھیں گے یہی تفصیل آئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر کے کہا کہ تمہارا یہ حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ زید بن حارثہ کون ہے؟ پورے قرآن مجید کے اندر صرف ایک صحابی کا نام آیا ہے۔ اتنے سارے صحابہ میں سے صرف ایک صحابی کا نام آیا ہے، کون ہے؟ یہی زید بن حارثہ ہیں۔ اللہ نے کہا فلما قضا زید منہا، تو زید کا لفظ وہاں آیا ہے، وہ زید صحابی ہیں۔ یہاں پر اللہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ جو روایت چل رہی ہے عرب کے اندر یہ صحیح نہیں ہے۔ اب دیکھو زید بن حارثہ اپنی بیوی کو طلاق دے چکے ہیں، وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، طلاق ہو چکا ہے، اور ان کی بیوی مطلقہ ہے، ان کی عدت ختم ہو چکی ہے۔ آپ کی بہو نہیں ہو سکتی، اس لیے آپ اس عورت سے زینب بنت جہش شادی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جہش سے شادی کر کے لوگوں کو پیغام دے دیے کہ یہ منہ لے پالک جو بیٹا ہوتا ہے حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اور اس کی بیوی ہماری بہو نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ طلاق دے دے یا وہ انتقال کر جائے اس عورت سے شادی کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہماری ام المؤمنین بن گئی۔ دیکھو شادی کے 53 سال کی عمر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عورتوں سے شادیاں کی ہیں، کوئی نہ کوئی حکمت رہی ہے، کوئی نہ کوئی مصلحت رہی ہے۔ کسی جو ہے عظیم قربانی کے صلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر رہے ہیں، کسی کو سہارا دینے کے لیے کر رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کی خاطر شادی کر رہے ہیں، اور جو ہے مسئلہ سمجھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو ان مصلحتوں کی بنا پر اللہ کے نبی نے شادیاں کی ہیں۔ نعوذ باللہ ہمارے رسول رنگیلا رسول نہیں ہے۔ جیسے انہوں نے کتاب لکھا، ابھی حال ہی میں پچھلے سال کی بات ہے، ایک جو ہے کسی بی جے پی لیڈر کا جو ایم پی ہے اس نے یہاں تک دعویٰ کیا کہ وہ جو کتاب چھپی تھی 1927 میں رنگیلا رسول کے نام سے، اس پر میں فلم بھی نکالوں گا، فلم بھی بناؤں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ناکارہ بنایا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی ہیں حکمت کی بنا پر، مصلحت کی بنا پر، اور ایک عظیم درجہ دینے کی بنا پر، اور ایک جو ہے سہارا دینے کی بنا پر اللہ کے نبی نے شادیاں کی ہیں۔ اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں، اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ان ازواج مطہرات کے اندر ایک اور صحابیہ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں ان کی تاریخ اور ان کی سیرت پر اور ان پر جو زیادہ تر اللہ کے نبی پر جو الزامات لگے ہیں، اللہ کے نبی کی عزت کو جو اچھالا گیا ہے، سب سے زیادہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر کے اچھالا گیا ہے۔ اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اس وقت ہوئی جو ابھی کم سن کی تھیں، چھوٹی عمر کی تھیں، ابھی بچی تھیں، اللہ کے نبی کی شادی ہو گئی تھی۔ اس پر بہت زیادہ تفصیل سے بحث کرنے کا وقت ہے، ابھی وقت ہو چکا ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آج کے دور میں دور فتن کے اندر اللہ کے نبی پر جو فتنے، اللہ کے نبی پر جو تبصرے کرتے ہیں، آپ کی عزت کو اچھالا جاتا ہے، آپ پر جو کیچڑ اچھالا جاتا ہے، کم سے کم آپ کے ذہنوں کے اندر اتنی باتیں تو رہیں۔ کوئی غیر آپ سے پوچھے تو آپ کا نبی تو 11 شادیاں کرنے والا ہے، تو آپ ایسی حکمتوں کو بیان کریں، ایسی مصلحتوں کو بیان کریں، اور آپ جو ہے ایسی قربانیوں کو بیان کریں ان کے سامنے، اور ایسے سہارے کو آپ بیان کریں تاکہ سامنے والا خاموش ہو سکے۔ یہ جو ہے بہترین جو ہے ایک حساس موضوع تھا، آپ کے سامنے میں نے بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کی ہمیں ان سے الفت و محبت کرنے کے لیے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمارے ازواج جو مطہرات ہیں، امہات المؤمنین ہیں، ان کی زندگی کو سننے کے بعد ہمارے خواتین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اصلاح پیدا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔